بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں آج ہم آپ کو پوری آگاہی سے بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام توراۃ اور آپ کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو مصر میں دو قومیں آباد تھیں، ایک حضرت یعقوب کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور دوسری قوم قبطی قوم تھی۔ قبطی قوم اپنی زمانے کے بادشاہوں کو خدا سمجھتی تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو گناہ بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کو نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس صندوق کو دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا تو صندوق منگوا لیا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک بچہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر پالنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو مصر سے ہجرت فرما کر مدین چلے گئے۔ پھر جہاں سے واپس مصر آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ انہیں مصر والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبی بنا کر ان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ مل کر فرعون اور مصر والوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی۔ ان لوگوں نے نبیوں کی بات ماننے کے بجائے مقابلے کی ٹھان لی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو سامنا کر دکھایا تو حضرت موسیٰ کا عصا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سامنے نکل گیا۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ ان کی سچائی پر ایمان لے کے آئے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود فرعون اور اس کی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے بلکہ ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جب فرعون اور اس کی قوم کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم کے ساتھ مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم سمندر اور فرعون کے لشکر کے درمیان پھنس گئی۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر سے سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت دریا میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ فرعون کو اس کے ظلم و ستم کا کتنا سبق ملا ہے، تو اسی طرح ہم آگے بھی آپ کو اس کی مثالیں دیتے رہیں۔